سنو، پریشان ہونا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے، لیکن پریشان رہنا انسان کے اللہ پر یقین نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا کو اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ جب کچھ ایسا زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو صبر کر لو، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی حکمت فوراً سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں۔ وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ زندگی کی آزمائشوں سے تھک کر جب آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں، جینے کے لیے کوئی وجہ باقی نہ رہے، ہر بار دل برداشتہ ہو کر اپنے آپ کو خود ہی دلاسا دینے لگے، تو خود کو ہر بار یہ یاد کروانا لازم ہے کہ اللہ پاک نے ہر تکلیف کا مداوع رکھا ہے، اس کا وعدہ ہے، اور یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوں گے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، اور وہ تمہارے لیے بھی اس چیز کو ممکن بنانے پر قادر ہے جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ بس تمہیں اپنی یہ تڑپ اللہ کو دکھانی ہے، اور تڑپ دکھانے کے لیے تمہیں وہ خاص رویہ اختیار کرنا ہوگا جو ایک بہادر اور فرمانبردار مومن کا ہوتا ہے۔ تمہیں نمازوں کے لیے دوڑ کر آنا ہوگا، تمہیں اللہ کو اپنے نیک اعمال سے راضی کرنا ہوگا، اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہونا ہوگا، راتوں کو جاگ کر اپنی طلب کے لیے اپنی جھولی کو پھیلانا ہوگا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا۔ سب سے مضبوط سہارا بس اللہ کا ہے، جو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر ہم اسے نظر انداز کریں تب بھی وہ ہمارے لوٹ آنے کا منتظر رہتا ہے، کبھی سکھ دے کر اپنی جانب بلاتا ہے تو کبھی دکھ کی بھٹی میں جلا کے کندن بنا دیتا ہے۔ جب جب اسے پکارو وہ پکار کو سنتا ہے۔ اور سنو، اصل یقین والے تو وہ ہوتے ہیں جو غم تکلیف اور پریشانی میں بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ لوگ لاکھ کہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، تمہارے نصیب میں نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ان کا اللہ پر یقین پختہ ہوتا ہے۔ انہیں اپنے مشکل وقت سے زیادہ اپنے اللہ پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ ہے نا، وہ کیسے کسی کو تنہا اور اکیلا چھوڑ سکتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں دعا نہیں مانگتے، مایوس ہو جاتے ہیں حالات سے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے مشکل وقت کو کبھی نہ ختم ہونے والا سمجھ لیتے ہیں، جبکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
اور دکھ اس لیے نہیں ملتے کہ ہمیں تکلیف ہو یا ہم روئیں۔ دکھ تو بہت سے سبق سکھا دیتے ہیں، اور پتہ ہے یہ دکھ تب ہی ختم ہوتے ہیں جب ہم وہ سب سمجھ جاتے ہیں جو اللہ پاک ہمیں ان معمولی آزمائشوں سے سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اور جب ہم سمجھ جاتے ہیں تو یہ دکھ بھی ایسے ختم ہوتے ہیں جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کر لو کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو انسان کو کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتی۔ کوئی جتنا بھی گنہگار ہو ہمیشہ انسان پر اپنی رحمت بنائے رکھتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے جب انسان پر کھلنے لگتے ہیں تو انسان خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں، اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ پاک سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستے سے گزرنا پڑے گا، تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ پاک نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر تم تکلیف اور مشکل میں ہو تو یاد رکھو کہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ تمہارے مقدر میں جو آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں وہ تمہیں ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔